अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज बाहर से आ रहा था, एक मिनट लूंगा, तो साफी खड़े थे, कह रहे थे कि जी बजट के मौके पर आपकी पार्टी का क्या स्टांस है। हमने तो सुना है आप लोग मुखालफत में तकरीरें कर रहे हैं और दूसरे भी हुकूमत के इत्तेहादी, मैं तो हुकूमत का इत्तेहादी हूँ, दूसरे भी हुकूमत के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं और ऐसे लगता है कि ये बजट पास नहीं होगा। मैंने कहा, कैटेगोरिकली कहा उन्हें, मैंने कहा बजट पास होगा। ये हमारी मैच फिक्सिंग होती है आवाम को पागल बनाने के लिए, या बातें करते रहते, हुकूमत की उठांगे खींचते रहते। सच ये मुनाफिकत नहीं है सर, ये मैं आपको सच बता रहा हूं। वोट के टाइम हम सब हुकूमत को वोट देंगे, चाहते हुए भी न चाहते हुए भी हुकूमत को वोट देना है। और मैं अगर ये सर कहते हैं ना कि ये आप लिख ले, इससे पेबल जो पब्लिकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं मुखालफत में भी स्पीच करूं मगर वोट फिर भी हुकूमत का होगा। थैंक यू सर, मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। सर बजट पर आते हैं। बजट से पहले हमें ये सर इतने बड़े बुक्स दिए जाते हैं, इतने बड़े बुक्स दिए जाते हैं और कहते हैं कि 10-12 दिन में आप ये बुक पढ़कर इन पर बताएं कि अवाम दोस्त बजट है, अवाम दुश्मन है, क्या है। तो मैं सर हल्फिया कहता हूं, पता नहीं मेरे साथियों ने पढ़ा होगा नहीं, मैं हल्फिया कहता हूं कि इन बुक्स को मैंने 1% भी नहीं पढ़ा, 1% भी नहीं पढ़ सकता हूं। इतनी लंबी चौड़ी बुक्स कौन पढ़ेगा सर, ये इतनी लंबी चौड़ी बुक्स। फिर हम आते हैं इधर आकर अरस्तु बनते हैं कि जी हम बजट पर स्पीच कर रहे हैं। सर अब आते हैं जिस तरह से मौलाना साहब ने भी फरमाया था पिछली तकरीर में, और मैं भी अक्सर कहता हूं, फिर लोग कहते हैं कि ये गैर मुस्लिम होकर कहता है। सर हमारे बजट का इस दफा भी 50% सूद की अदायगियों में, सूद की अदायगियां जिन्हें कुरान शरीफ में कहा गया है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है। हमारा 50% बजट अल्लाह के साथ जंग में दिया जाता है, जोंग दिया जाता है सर, 50% बजट। फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। जब आप 50% बजट सूदों में दोगे और सूद दर सूद लेते जाएंगे और सूद पर सूद देते जाएंगे तो खाक हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम इसी तरह से गिरते जाएंगे। सर इस दफा भी कहा गया, हमेशा खुशखबरी दी जाती है कि जी IMF ने लोन मंजूर किया। IMF ने लोन कोई मुफ्त में मंजूर नहीं किया, वो उस पर सूद लेता है। सर सूद की 2-3 किस्में होती हैं, सूद की 2-3 किस्में होती हैं। हमारे जो है हिंदू मजहब में भी एक तबका होता है जिसे बनिया कहते हैं, उसका काम होता है सूद लेना। एक सेकंड, आई मेक announcement. This house welcomes the students, faculty members of the Sharia and Law International Islamic University Islamabad who are sitting in the visitors gallery. अब उनको पता होगा, अब रमेश कुमार बात कर रहे हैं। जी सर, वो सर अब तसलसल वो रह जाता है बीच में, अब आपने फिर नहीं टोकना कि भाई वो नहीं वो जी बिल्कुल जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर अब हम कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेते हैं। मैं बात कर रहा था कि हम हिंदू मजहब में एक कौम होती है बनिया, बनिए का काम होता है सूदखोरी, जिसकी वजह से हम हिंदू मजहब में भी उसको बहुत ही निचले दर्जा देते हैं कि ये सूदखोर है। ठीक है सर, आप कहते हैं ना कि मुस्लिम में सूद हराम है, तमाम मज़ाहिब में सूद हराम है, हम में भी हराम है। हम उसे बल्कि बनियों से शादी करना भी गुनाह समझते हैं। सर बनिए का काम होता है कि किसी को भी अगर बर्बाद करना हो तो उसको इजी तौर पर सूद दे देता है, फिर उसकी जायदादें गिरवी रखकर उसको रोड पर ले आता है। यही काम IMF हमारे साथ कर रहा है। और IMF हमारे तमाम लोगों को इजी लगता है कि हम सूद के पैसे लेकर, सूद के 2 तरीके होते हैं। एक, अगर आप सूद ले उससे आप कारोबार कर रहे हैं, उससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएं, उससे मुल्क की तरक्की करें ताकि उसे कोई रिटर्न आए। मगर हमारे यहाँ जो सूद पर हम पैसे लेते हैं वो हम आयशों में तबाह कर देते हैं, उड़ा देते हैं, और हमारी आने वाली नस्लों को उसका खुमायजा भुगतना पड़ेगा। और आप देखें कि अब भी हम उसका खुमायजा भुगत रहे हैं कि सूद की वजह से हम काफी जगहों पर ब्लैकमेल होते हैं, और हमें वहां से कहा जाता है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम आपका इमदाद बंद कर देंगे, हम आपकी जो IMF से जो कर्जा है वो बंद कर देंगे। सर इसलिए कुरान शरीफ में जो आया है सूद के खिलाफ, मैं उस चीज पर बहसियत गैर मुस्लिम भी यकीन रखता हूं कि ये तबाही का रास्ता है।
سر اب آتے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ. میں اس دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ بلوچستان میں جو خونی شرح تھی N25 جو کہ عرصے دراز سے, میں جب 2021 میں یہاں آیا تو میں نے اسی شارہ کا نام خونی شارہ رکھا تھا, کیونکہ وہاں پر آئے روز حادثات ہوتے تھے, کافی معصوم بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے تھے, مگر جب بھی ہم یہاں بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جی وائبل نہیں ہے. اتنے جانیں اس خونی شارہ نے لے لی تھی. سر یہ نوٹ کرنے کی بات ہے, اس خونی شارہ نے N25 جو کہ کراچی سے کوئٹہ تک جاتی ہے, کوئٹہ سے چمن تک, اس شارہ پر گزشتہ 10 سالوں کا اگر ہم فگر دیکھیں, جتنے لوگ اس شارہ کی وجہ سے شہید ہوئے اتنے دہشت گردی میں بھی شہید نہیں ہوئے. جناب اعلیٰ یہ بہت بڑی ایک خونی شارہ بھی ہے اور دہشت گرد شارہ بھی. ہماری آواز نہیں سنی جاتی تھی. اس دفعہ میں شکر گزار ہوں کہ اس دفعہ آواز سنی گئی ہے اور اس خونی شارع کے لیے تقریباً 40% 35 سے 40% بجٹ مختص کیا گیا ہے کہ 2 سال میں مکمل ہو. اور میری امید ہے, میری خواہش ہے کہ پروردگار کرے کہ یہ خونی شارع مکمل ہو جائے تاکہ بلوچستان کے عوام کو اس خونی شارع کی دہشت انگیزی سے نجات مل سکے. جناب اعلیٰ اسی طرح سے آپ دیکھیں, اب اگر ہم آتے ہیں NHA کی طرف, نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی طرف, سر اس میں بلوچستان کے ایسے کئی منصوبے ہیں جو 2017 سے شروع ہوئے ہیں, یہ 2016 سے شروع ہوئے ہیں, اب آج ان کو 9 سال ہوئے مگر ابھی تک 10% بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے. سر یہ بک آپ کے ساتھ, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس بک میں ہے, یہ بک بتا رہی ہے. اس کی سیریسنیس دیکھیں کہ بلوچستان کے حوالے آپ منصوبے تو ڈال دیتے ہیں بک میں مگر ان کی وہ جو ہے نا کمپلیٹیشن کے لیے کوئی بھی آپ فنڈ کیا کرتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی منصوبہ اس کے لیے 5% ایلوکیشن رکھتے ہیں. سر ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مزے کی بات یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے کے ترقیاتی روڈز وغیرہ کے لیے 220 ارب رکھے گئے اس سال, ٹھیک ہے سر, اور تھرو فارورڈ 2200 ارب ہیں. تھرو فارورڈ مطلب یہ ہے کہ اگر اسی رفتار سے ہم یہ رقم رکھتے رہیں تو پرانے منصوبے جو اس بک میں, پرانے منصوبوں کو کمپلیٹ ہونے کے لیے 10 سال لگیں گے, مگر ہم اور بھی نئے منصوبے لا رہے ہیں. سر یہ شیطانی چکر کہاں رکے گا, کس طریقے سے ہوگا؟ آپ دیکھیں PSDB بک میں, آپ پوری PSDB بک میں دیکھیں, یہ جب PSD ہم کہتے ہیں کہ 1000 ارب رکھا گیا ہے PSDB بک کے لیے, آپ یہ پچھلے منصوبے, تمام پچھلے منصوبے کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی کہیں تو آپ کو کوئی 10 سے 12 سال لگیں گے, نئی اسکیم کے لیے جگہ نہیں ملے گی. ہمیشہ تھرو فارورڈ ہوتا ہے, ہمیشہ تھرو فارورڈ. سر اسی طرح سے رہا تو کوئی بھی منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر, میں نے تو جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے یہاں پر ہمیں بڑے پگ پہنا کر کہتے ہیں کہ جی آپ جائیں وہاں ریکمنڈیشن دیں, آپ کی ریکمنڈیشن پر عمل ہوگا. سر میں اس معزز ایوان پر, آپ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں, اس کا آپ کو نوٹس لینا چاہیے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو کمیٹی, اسٹینڈنگ کمیٹی ہے قرۃ العین مری صاحبہ کی, میں گزشتہ 4 سال سے اس کمیٹی میں جا رہا ہوں, ریکمنڈیشن دے رہا ہوں, ایک بھی ریکمنڈیشن قبول نہیں ہوئی, ایک بھی نہیں ہوئی. یہ ہمارے ساتھ سنگین مذاق ہے. تمام جو لوگ آتے ہیں, جو سینیٹر حضرات آتے ہیں, ان کے ساتھ سنگین مذاق ہے. یہ سر سنگین مذاق بند کیا جائے. ہمیں نہ کہا جائے کہ جا کر اب سینٹ کے پیسے بھی برباد کر رہے ہیں, ہم اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں, مگر ہمارے ایک بھی ریکمنڈیشن پر عمل نہیں. میں آپ کو دعویٰ کہتا ہوں کہ آپ گزشتہ 10 سال کا ریکارڈ منگا لیں کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کمیٹی میں جتنی ریکمنڈیشن ہم سینیٹرز کی, ایک پر بھی عمل درآمد ہوا. یہ میرا چیلنج ہے سر. اسی طرح سے جو فنانس کمیٹی ہے وہاں پر بھی ہم جاتے ہیں, چلے تھوڑی بہت وہاں پر ہماری ناک اونچی ہوتی ہے, وہ بھی وہاں پر جو اگر چیئرمین کوئی آتا ہے ہم پر رحم کھا کر ہماری ریکمنڈیشن پر عمل کرتا ہے. سر میں نے ابھی وہاں پر سفارشات کی ہے کہ جی جس طرح سے میرے بھائی نے کہا, درانی صاحب نے, کہ جی سولر پر GST 18% ہے, تو میں نے کہا کہ یہاں پر لوکل جو GST 18% ہے اور جو اب امپورٹ پر 18% دونوں کو ختم کیا جائے. سر اس طرف سے آپ کاربن لیوی پیٹرولیم پر لگا رہے ہیں کہ
کہہ رہے ہیں کہ کاربن کو ہم نے ختم کرنا ہے, گرین انرجی ہم نے متعارف کرانی ہے, تو یہ سولر سسٹم تو گرین انرجی میں آتا ہے. ایک طرف آپ اس کو کاربن لیوی کے جو کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم کم کر رہے ہیں کاربن, اور دوسری طرف اس پر سولر پر جی ایس ٹی لگا کر اس کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں. سر یہ جو ہے نا متضاد چیزیں ہیں. میں نے یہ بھی کہا کہ جو کاربن لیوی اگر لی جاتی ہے کاربن کو کم کرنے کے لیے, گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے, انوائرمنٹ کو صحیح کرنے کے لیے, تو یہ کاربن لیوی صوبوں کو دینی چاہیے, کیونکہ صوبوں کے پاس ہی انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو وہاں پر انوائرمنٹ کے حوالے سے یہ رقم خرچ کرے تاکہ کاربن کی کم اور دنیا میں ہمارا نام ہو. جس طرح سے شیری صاحبہ نے کہا کہ ہم نمبر فرسٹ پر ہیں, تو جناب عالی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو متضاد ہوتی ہیں. اب سر آتے ہیں ہم, یہ سر سالانہ گوشوارہ ہے. سر اس میں آپ دیکھیں سر, ادھر یہاں پر لکھا ہوا ہے صدر کا عملہ خانہ داری الاؤنسز 1 ارب 70 کروڑ 76 کروڑ 1 ارب 76 کروڑ. کس چیز کا؟ یہ ہے جی صدر کا عملہ خانہ داری اور الاؤنسز پرسنل. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے سر, میں نہیں بول رہا ہوں, کتاب میں لکھا ہوا ہے. اچھا جی, لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے لیے رکھا گیا ہے 6.5 ارب سے زیادہ. اچھا یہ ووٹڈ نہیں ہے سر, یہ یہاں پر ووٹنگ کے لیے نہیں آئے گا قومی اسمبلی میں, بغیر ووٹڈ ہے. یہ جو ہے نا بغیر ووٹڈ ہے, اس پر ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, مطلب کہہ تو سکتے ہیں مگر ووٹ کا حق نہیں ہے اس پر ہمیں. سر اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے لیے 10 ارب روپے سالانہ. سر یہ بک میں لکھا ہوا ہے 10 ارب روپے سالانہ. یہ بھی وہ جو ہے نا اس پر بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ووٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اور اسی طرح سے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے پرسنل اور وہ اتنے اخراجات سر. اچھا وہاں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کفایت شاری کر رہے ہیں. یہ کون سی کفایت شاری ہے سر؟ یہ تو مجھے بتائیں کفایت شاری کے اس سے کیا نام ہے سر. اسی طرح سے اگر ہم آتے ہیں قومی اسمبلی کے لیے, قومی اسمبلی کے لیے 16 ارب اور 16.5 ارب رکھے گئے ہیں. اسی طرح سے ہمارے سینٹ کے لیے 9 ارب رکھے گئے ہیں. ان میں سے 6 ارب 175 اس طرح سے ہیں سینٹ کے لیے جس پر وہ بغیر ووٹڈ ہے. 6 ارب 1 کروڑ 75 لاکھ. اور اسی طرح سے قومی اسمبلی کے لیے 6 ارب 80 کروڑ روپیہ بغیر بجٹڈ. سر یہ ہم عوام کو کس منہ سے منہ دکھائیں گے کہ جی ہم اربوں روپے ادھر